بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال تعالی انما المؤمنون اخوہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون کالجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو اشتکى له سائر اعضائه بالسہر والحمى سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا کے تمام انسان ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ باپ کا نام حضرت آدم ہے، ماں کا نام حضرت حوا ہے۔ اور پھر ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بنائے، مختلف نسلیں بنائیں، مختلف مزاج بنائے، مختلف طبیعتیں بنائیں، مختلف ذاتیں بنائیں، مختلف قومیں بنائیں، اور جب ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو ان کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا۔ تو علاقوں کی نسبت، قومیت کی نسبت، زبان کی نسبت، رنگ اور نسل کی نسبت، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ ساری قومیں اور زبانیں اور علاقے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور تعارف کر سکو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ساری دنیا بکھری پڑی تھی، ساری دنیا بکھری پڑی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دے کر انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور آپ نے جہاں توحید کی محنت فرمائی وہاں آپ نے اس بات کی بھی محنت فرمائی کہ دل سے سارے جذبات مٹ جائیں، دل سے تمام نسبتیں مٹ جائیں، بس صرف اتنی سی نسبت باقی رہے کہ ہم مسلم ہیں۔ ہم مسلم ہیں۔ مسلم ہونے کے ساتھ اگر ہم سندھی ہیں، اگر ہم پنجابی ہیں، اگر ہم سرائکی ہیں، اگر ہم پختون ہیں، بروہی ہیں، سرائکی ہیں، عرب ہیں، عجم ہیں، تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اصل میں ہم مسلم ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے اپنی امت کو جو جو ایمان لاتا چلا گیا، جو جو ایمان لاتا چلا گیا، جو جو ایمان لاتا چلا گیا، ایمان لانے والوں میں کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور سیدھے سادے بھولے بھالے بھی تھے۔ ان سب کو آپ ایک ہی لڑی میں پروتے چلے گئے، اور آپ یہ دل کے اندر احساس پیدا کرتے چلے گئے
کہ تم چاہے کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، تم الگ الگ نہیں ہو، تم سب کے سب ایک ہو۔ چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگا کرتی تھی تو اس میں حضرت بلال بھی بیٹھے ہیں، حضرت سلمان بھی بیٹھے ہیں، حضرت صہیب رومی بھی بیٹھے ہیں، اور عرب بھی بیٹھے ہیں، عجم بھی بیٹھے ہیں، کالے بھی بیٹھے ہیں، گورے بھی بیٹھے ہیں، اور اس میں پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں، اور اس میں ان پڑھ بھی بیٹھے ہیں، اور اس میں مالدار بھی بیٹھے ہیں، اور اس میں غریب بھی بیٹھے ہیں۔ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا چلا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو اس بات کا احساس دلاتے چلے گئے کہ اب تم مسلمانوں سے الگ نہیں ہو، تم سب آپس میں ایک ہو۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں دو قبیلے رہتے تھے، ایک اوس ایک خزرج۔ یہ دو بڑے قبیلے تھے انصار کے، اوس خزرج۔ صدیوں سے ان کی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ یہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے سناتے تھے، یہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے سناتے تھے، یہ ان کے آباء و اجداد کی ہجو کرتے تھے، مذمت کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، اور وہ ان کے آباء و اجداد پہ طعن و تشنیع کرتے تھے اور ہجو کرتے تھے۔ جب ان کی طرف سے ان کے آباء و اجداد پہ کوئی حرف اٹھتا تو ادھر والے تلواریں لے کر ان پہ ٹوٹ پڑتے، جب ادھر والے ان کے آباء و اجداد پہ کوئی طعن و تشنیع کرتے تو ادھر والے ان پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑتے۔ یوں صدیوں سے ان کا معاملہ چلتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت چلائی تو آپ نے جس طرح سارے بتوں کی نفی فرمائی، ساری مورتیوں کی نفی فرمائی، سارے جھوٹے خداؤں کی نفی فرمائی، وہیں آپ نے ساری نسبتوں کی بھی نفی فرمائی، اور جیسے اس بات پہ سب کو جمع کیا کہ اللہ ایک ہے، کارساز ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، معبود اور مسجود ایک ہے، جیسے اس بات پہ سب کو جمع کیا ایسے ہی اس بات پہ بھی سب کو جمع کیا کہ ہم سب الگ قومیں نہیں ہیں، ہم سب الگ زبانیں نہیں ہیں، ہم سب الگ قبیلے نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ بلکہ اس پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی تاکید فرمائی، اس میں اتنی شدت اختیار فرمائی، شدت کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، اتنی اس میں تاکید فرمائی، اتنا اس بات کو قوت سے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ فرمایا المؤمنون کالجسد الواحد، مسلمانوں تم سب کے سب بے شک اوس کے ہو یا خزرج کے ہو، بنو تیم کے ہو یا بنو مغیرہ کے ہو، بنو مطلب کے ہو یا بنو امیہ کے ہو، کہیں کے بھی ہو، کسی قبیلے سے تمہارا تعلق ہے، لیکن تم سب کے سب ایک جسم کی طرح سے، ایک جسم، ایک عمارت نہیں، ایک جسم، ایک درخت نہیں، ایک جسم۔ ایک جسم کی طرح سے ہو۔ پھر اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا اذا اشتکا منہ عضو اشتکا لہ سائر اعضائہ بالسہر والحمى۔ جسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان پہ کوئی آنچ آئے تو سارے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے، سارے مسلمانوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے، سارے مسلمانوں کے دل بے قرار ہونے چاہیے، جب تک اسے راحت نہ ہو انہیں چین نہ آئے، جب تک اس کی مشکل آسان نہ ہو انہیں چین نہ آئے، جب تک ان کی تکلیف دور نہ ہو انہیں میٹھی نیند نہ آئے۔ اذا اشتکا منہ عضو اشتکا لہ سائر اعضائہ بالسہر والحمى۔ جسم میں ڈاڑھ کی کیا ویلیو ہے؟ جسم میں ڈاڑھ کی کیا ویلیو ہے؟ بھائی ڈاڑھ نہ بھی ہو تب بھی تو جسم ہے نا، بوڑھوں کے تو ایک بھی ڈاڑھ نہیں ہوتی۔ اور جسم کا وزن کیا جائے تو یہ ڈاڑھ جسم کا کتنواں حصہ ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے، اس کا کیا وزن ہے، اس کا کیا سائز ہے جسم کے مقابلے میں، لیکن ڈاڑھ میں درد ہوتا ہے تو آنکھ نہیں سوتی۔
ڈاڑھ میں درد ہوتا ہے تو زبان چیختی ہے، ڈاڑھ میں درد ہوتا ہے تو ساری رات، جن پہ یہ گزری ہے نا ان کو اس کا پتہ ہوگا کہ ڈاڑھ کا درد کیا بلا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا میں جہاں کہیں امت مسلمہ پھیلی ہوئی ہے، یہ سب کے سب ایک جسم ہے، ایک جسم ہے، ایک جسم ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے صحابی جو عرب نہیں تھے ان کو تھوڑا سا نا تانا دیا۔ ابو ذر غفاری اتنے بڑے صحابی ہیں، تو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ پہلی صف کے صحابہ میں سے ہیں، یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ابو ذر غفاری اس علم کو حاصل کیے ہوئے ہے کہ جس علم کے حاصل کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ لیکن ایک غیر عرب صحابی کو ایک لفظ کہہ دیا، انہوں نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور فرمایا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیت، ابو ذر ابھی تیری جاہلیت ختم نہیں ہوئی۔ تو اپنے آپ کو عرب سمجھتا ہے، اس کو عجم سمجھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی تو جاہلیت سے باہر نہیں آیا، ابھی تجھ میں ایک درجے کی جاہلیت موجود ہے۔ یہ کتنے بڑے صحابی سے آپ فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں کتنے حساس تھے۔ امت پنے کے معاملے میں ہمارے نبی کتنے حساس تھے۔ ایک لفظ کہہ دیا، ظاہری بات ہے غصے میں کہا ہوگا نا، اتنے بڑے صحابی کوئی دل میں بغض تھوڑی رکھتے ہوں گے، غصے میں کہہ دیا۔ غصے میں آدمی کہہ جاتا ہے، ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو دل میں نہیں ہوتی لیکن غصے میں کہہ جاتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اوروں کی کمیوں سے درگزر کرتے تھے اور آپ تسامو اور چشم پوشی کا معاملہ فرماتے تھے، اس موقع پہ آپ نے یہ نہیں کہا بھئی کوئی بات نہیں، اگر ابو ذر نے کہہ دیا تو کون سی قیامت آ گئی، معاف کر دو تم اسے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ آپ نے چشم پوشی نہیں فرمائی، درگزر کا معاملہ نہیں فرمایا، فوراً پکڑ کر لی، فوراً پکڑ کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بول ہے جو حضور کی محنت پہ پانی پھیرنے والا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے خون سے امت کو ایک کیا، اپنے خون سے امت کو ایک کیا، اپنی قربانیوں سے امت کو ایک کیا، امت بنایا۔ اب اگر کوئی ایسا بول بولتا ہے کہ جس سے امت پنے میں شگاف پڑ رہا ہے تو وہ اپنے نبی کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ بٹ گئی ہے، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، قوموں میں بٹ گئی ہے، صوبوں میں بٹ گئی ہے، ملکوں میں بٹ گئی ہے، زبانوں میں بٹ گئی ہے، فرقوں میں بٹ گئی ہے، پارٹیوں میں بٹ گئی ہے، دھڑوں میں بٹ گئی ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک امام کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی بھی پتہ نہیں کتنے ذہنوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک محلے میں رہنے والے سب کے نظریے الگ ہیں۔ ایک گھر میں ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، پرورش پانے والے بچے بڑے ہو کے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آج امت کا شیرازہ بکھر گیا ہے، امت کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ آج امت نہیں رہی۔ جب امت تھی تو کسی کو مجال نہیں تھی کہ اس امت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، کسی کو مجال نہیں تھی کہ اس امت کا بال بیکا کر سکے۔ جب امت تھی
تو ہر ایک ان سے ڈرتا تھا، ہر ایک کے دل میں ان کا روب اور دبدبا تھا۔ لیکن جب امت نے اپنوں ہی کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں تو کافر کو ضرورت ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لڑو نہیں ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا روب نکل جائے گا، تمہارا دبدبا نکل جائے گا، لڑو نہیں۔ بغداد اسلام کا مرکز تھا، بغداد اسلام کا مرکز تھا۔ جیسے ہمارے پاکستان میں علم کا مرکز کراچی ہے، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، ایک مرکز ہے۔ پوری سلطنت اسلامیہ کا جو مرکز تھا نا، اسلامی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، خلافت کے لحاظ سے، وہ بغداد تھا۔ ساری دنیا علم ادھر حاصل کرنے آتی تھی۔ امام غزالی بغداد میں پڑھے، حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں پڑھے بھی بغداد میں، اور بنے بھی بغداد میں، اور اٹھے بھی بغداد میں، اور پھلے اور پھولے بھی بغداد میں، اور بغداد ہی سے ان کی آواز ساری دنیا میں پھیلی۔ بغداد اتنا بڑا طاقتور مرکز تھا، جب بیان کرتے تھے تو بنو عباس کے بادشاہ بھی آ کے ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ، علماء، محدثین، مفسرین آ کے ان کی مجلس میں شرکت کیا کرتے تھے بغداد میں۔ لیکن حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ بغداد زوال پذیر ہوا۔ کس طرح سے؟ کس طرح سے؟ بے نمازی نہیں ہو گئے تھے، نمازی تھے۔ بے نمازی نہیں ہو گئے تھے، نمازی تھے۔ زانی نہیں ہو گئے تھے، شرابی نہیں ہو گئے تھے۔ اس بات پہ لڑتے تھے کہ وہ کہتا تھا میں حنفی ہوں، وہ کہتا تھا میں شافعی ہوں، اس پہ لڑتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں حنبلی ہوں، وہ کہتا تھا میں مالکی ہوں، اس پہ لڑتے تھے۔ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لڑو نہیں ورنہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منگولوں کو اٹھا کے بغداد پہ مسلط کیا۔ انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور اتنا مسلمانوں کا خون بہایا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اور ایسے ہلاکوں نے بغداد کو مٹایا کہ اس نے کہا میں نے بغداد کو ایسا مٹایا ہے کہ ابھی یہ بغداد کبھی دوبارہ صفحہ ہستی پہ آ نہیں سکے گا، ابھر نہیں سکے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام ملے گا لیکن یہاں کوئی رہنے والا نہیں رہے گا، یہاں کوئی بستی آباد نہ ہو سکے گی۔ میں نے بغداد کو ایسا مٹایا ہے۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ بٹ گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے۔ نفرت ہی نفرت، دوریاں ہی دوریاں، بغض ہی بغض، اوروں کی تحقیر، تذلیل، اوروں کو چھوٹا ثابت کرنا، اپنے کو بڑا ثابت کرنا، اوروں کو حقیر ثابت کرنا، اپنے آپ کو عزیز ثابت کرنا، یہ امت مسلمہ کو مرض لگ گیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے خطیبوں کو مرض لگ گیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے ممبروں سے آگ بھڑک رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ ٹوٹی ہوئی ہے، ہوا ان کی نکل گئی ہے، روب دبدبا ان کا ختم ہو گیا ہے، اور آج کا کافر، آج کا یہودی، آج کا نصرانی اتنا جری ہو گیا ہے، اتنا جری ہو گیا ہے، اتنا جری ہو گیا ہے، اتنا جری ہو گیا ہے کہ ہزاروں بچوں پہ بھی بمباریاں کر کے اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، اس کی پیاس نہیں بجھ رہی۔ ہزاروں عورتوں پہ بمباریاں کر کے اس کی پیاس نہیں بجھ رہی، اتنا جری ہو گیا ہے۔
اور امت کا حال یہ ہے کہ ادھر لاشیں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہی، قبریں کھودنے کی بھی طاقت نہیں رہی، کفن بھی پاس نہیں رہا کہ جس میں اپنے بچوں کو لپیٹ کر انہیں قبر کے حوالے کیا جائے، اور ادھر رقص و سرود سے ہی فرصت نہیں، ناچ اور گانے سے ہی فرصت نہیں، اذان سن کے نماز کی بھی توفیق نہیں۔ جب سے فلسطین پہ ظلم و ستم شروع ہوا ہے، کیا آپ کے شاپنگ مالوں میں رش کم ہوا ہے؟ کیا بازاروں میں بے پرد ہو کر نکلنے والی عورتوں میں سے کسی ایک نے برقع اوڑھ لیا ہے؟ کسی ایک نوجوان نے داڑھی منڈانا چھوڑ دی ہے؟ کسی ایک نوجوان نے گانے سننا چھوڑ دیے؟ کسی ایک نے فیس بک سننا چھوڑ دیا، دیکھنا چھوڑ دیا؟ کسی ایک نے یوٹیوب پہ ننگی فلمیں دیکھنا چھوڑی ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اس لیے کہ جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ اس انگلی کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، پھینک دیا جائے، پھر اس جسم کے بازو پر آپ انجیکشن لگائیں تو اس کو درد نہیں ہوگا، اسی جسم کو درد ہوگا، اس کٹی ہوئی انگلی کو درد نہیں ہوگا۔ آج امت مسلمہ کٹی ہوئی انگلیاں ہیں۔ کٹی ہوئی پتنگ ہے، کٹی ہوئی انگلیاں ہے، درد نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اصبح لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جسے مسلمانوں کا حال سن کر درد نہ ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جسے مسلمانوں کی پریشانی سن کر درد نہ ہو وہ مسلمانوں میں سے فلیس منہم، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے جس کو کوئی جدید تعلیم یافتہ چیلنج کر لے، یہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ جسے مسلمانوں کی پریشانیاں سن کر غم نہ ہو وہ مسلمانوں میں سے خارج ہے، مسلمانوں سے خارج ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم امت ہیں، ہم ایک جسم ہیں۔ ہم ایک جسم ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک نبی کے مقتدی ہیں، ایک نبی کے پیروکار ہیں، اور ہمیں اس بات کا درس دیا گیا، اس بات کا سبق سکھایا گیا کہ ہمیں ہر ایک پہ ترس کھانا ہے، ہر ایک پہ رحم کھانا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو اوروں پہ ترس نہیں کھاتا، جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے قابل رحم بنا دیتے ہیں، اوروں کے دلوں سے اس کا رحم نکال دیتے ہیں۔ جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ وہ خود کیا بن جاتا ہے؟ قابل رحم۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ اب اس پہ رحم کیا جائے، لیکن اللہ رحمت سلب کر لیتا ہے اوروں کے دلوں سے، اس لیے کہ اس نے بھی تو رحم نہیں کیا تھا نا، اب اس پہ کیوں کیا جائے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کیا حال ہوگا بیچاروں کا؟ مزے سے سوتے ہیں ہم، مزے سے کھاتے ہیں ہم، مزے سے پیتے ہیں، ناشتہ بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، رات کا کھانا بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور ادھر آگ ہی نہیں بجھ رہی۔
ملبے تلے لاشیں نہیں نکل رہی. باپ کو بچے کے جسم کا ایک ٹکڑا تو مل گیا ہے، دوسرے ٹکڑے وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے. ایک باپ اپنے بچے کا ہاتھ دیکھ کے پہچان رہا ہے کہ یہ میرے بچے کا ہاتھ ہے، باقی جسم کہاں ہے. ایک ماں اپنے بچے کے شوز دیکھ کر پہچان رہی ہے کہ یہ خون میں لت پت شوز تو میرے بچے کے ہیں، میرا بچہ کہاں ہے. اور ہم ہیں کہ ہمیں مستیوں سے ہی فرصت نہیں، عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں، خواہشات سے ہی فرصت نہیں. کبھی اس کی بھی توفیق نصیب نہیں ہے کہ خاص اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائی کر لیں. اور نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں بھائی، میزائل نہیں مار سکتے دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا تو کر سکتے ہیں. دعا چھوٹی مدد نہیں ہے، دعا بھی بڑی مدد ہے، دعا بھی بڑی مدد ہے. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے اللہ کو حیا آتی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹاؤں. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے جو ایک مسلمان دوسرے کے لیے کرتا ہے، سب سے زیادہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. اگر سارے پاکستان کی عوام، سارے پاکستان کے مرد عورتیں بچے صرف راتوں کو اٹھ کے سجدے میں سر رکھ کر آنسو ہی بہا کے غزہ کے بچوں اور عورتوں کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 کافروں سے لڑنے کے لیے 1000 فرشتے اتارے تھے. اس کی وجہ کیا بنی تھی بتائیے؟ اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اس کی وجہ دعا ہی تو بنی تھی، سرکار کی دعا تھی. ہمارے نبی ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے. آپ کے لیے چھپر بنایا گیا، آپ نے اس میں سجدہ کیا، ساری رات روتے رہے. اتنا روئے اور حضرت صدیق اکبر آپ کے چھپر کے پاس کھڑے ہو کر ساری رات پہرا دیتے رہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، خطبہ پڑھ رہے تھے، بیان کر رہے تھے. کسی نے پوچھا من اشجع الناس، نہیں خود پوچھا، جانتے ہو لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو حاضرین نے کہا آپ. فرمایا نہیں. کہ پھر آپ ہی بتائیں. فرمایا لوگوں میں سب سے بہادر صدیق اکبر ہیں، اس لیے کہ بدر کی رات جب اللہ کے نبی نے کہا کون میرے چھپر کا پہرا دے گا تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی. صدیق نے کہا میں دوں گا. چنانچہ ساری رات کھڑے رہے اور سرکار سجدے میں پڑے رہے اور دعا مانگ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انہم عصات، اللہم انہم حفات عرات، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد فی الارض بعدہ ابدا بعد ابدا. اے اللہ یہ جو میں مجمع لے کے آیا ہوں نا، ان کے تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو لشکر آیا ہے وہ تو اسلحے سے بھرا ہوا ہے، سواریاں لے کے آیا، تلواریں اور نیزے لے کر اور قسم قسم کے ہتھیار لے کر آیا ہے. اے اللہ اگر یہ آج ان پہ غالب ہو گئے اور انہوں نے ان کو ختم کر دیا، اے اللہ زمین پہ کبھی تیری پھر عبادت نہیں ہوگی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی اے قیوم، اے زندہ اے قائم ذات، تجھے تیری رحمت کا واسطہ آج میری مدد کرنا، مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، میری مدد کرنا. آج مجھے بڑی ضرورت ہے تیری مدد کی. سجدے سے آپ اٹھے، دھڑا دھڑ آیتیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ. میرے نبی آپ رو رہے تھے نا،
اب دعا مانگ رہے تھے نا، ہم تیری تسلی کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، پھر فرمایا 3000، پھر فرمایا 5000، پھر فرمایا یہ سب صرف تجھے خوش کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، ورنہ میں خود بھی آ رہا ہوں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، خود بھی آ رہا ہوں۔ یہ کس سے ہوا؟ کس سے ہوا؟ لوگ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، دعائی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی تو نہیں کر رہے۔ اجی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچے کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو، پھر بتائیں آپ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کو کینسر ہو، پھر پتہ چلے گا آپ کیا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے اختیارات ظاہر ہوں گے، پھر آپ کی طاقت ظاہر ہوگی، پھر آپ کا پیسہ باہر نکلے گا، پھر آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، پھر آپ حرکت میں آئیں گے۔ ان کو آپ نے بہنیں نہیں سمجھا، ان کو اپنے بچے نہیں سمجھا، اس لیے کہ آپ امت میں ہیں ہی نہیں، ہم امت میں ہیں ہی نہیں۔ ہوتے تو ان کا درد ہمیں اپنا درد لگتا، ان کی پریشانی ہمیں اپنی پریشانی لگتی، لیکن آج چونکہ امت میں نہیں ہے لہذا ان کی پریشانی نہیں لگ رہی۔ اللہ پاک نے ہمیں قوم نہیں بنایا، کنتم خیر قوم وکذالک جعلناکم قوما وسطا، یہ نہیں کہا۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم امت ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے نحن امۃ امیون، ہم بے پڑھی امت ہیں، ہم بے پڑھی امت ہیں، ہم بے پڑھی امت ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا سارا زور ہے بچوں کو پڑھانے پر، پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، کیا پڑھاؤ؟ انگریزی علوم پڑھاؤ، پڑھاؤ 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 پڑھاؤ۔ حکمرانوں کو بھی فکر ہے، سیاستدانوں کو بھی اس کی فکر ہے، سرکاری اسکول بھی بنے ہوئے ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی بنے ہوئے ہیں، پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ۔ اسکول کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے علم زیور ہے، علم سیکھو مہد سے لحد تک، علم سیکھو چاہے چین جانا پڑے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں نحن امۃ امیون، ہم بے پڑھے لوگ ہیں، ہم ہیں ہی بے پڑھے۔ ہمارے نبی کے اکثر صحابہ بے پڑھے تھے، ہمارے نبی کے اکثر صحابہ بے پڑھے تھے، یعنی دنیا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن جانتے تھے، اللہ کے نبی کے ارشادات کو سمجھتے تھے، مسائل کو سمجھتے تھے، حرام اور حلال کو سمجھتے تھے، جائز اور ناجائز کو سمجھتے تھے، لیکن دنیاوی علم پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سارے اصحاب فنون اور علوم پر ان کو غلبہ دے دیا۔ اس زمانے کے روم اور فارس، یہ اس زمانے کی جدید ترین ترقی یافتہ ترین قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے خزانے حضرت عمر کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ عرب کا ایک بدو مسلمان نہیں ہوا، بعد میں ہوئے، ان کا نام تھا سراقہ ابن مالک۔ بدو یعنی ان پڑھ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسریٰ کے کنگن تیرے بازو میں ہوں گے۔ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا
جب تیرے پاس کسرا کے کنگن ہوں گے، کہنے لگے میرے پاس؟ فرمایا ہاں تیرے پاس۔ کسرا یعنی دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اور یہ بشارت دے رہے ہیں ایک بدو کو، ان پڑھ کو۔ مسلمان ہوئے، حضرت عمر کا زمانہ آیا، کسرا سے جنگ ہوئی، سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے امیر تھے، قادسیہ میں فائنل میچ ہوا، آخری جنگ ہوئی، فیصلہ کن معرکہ ہوا، اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور کسرا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کا نام و نشان مٹا دیا، اس کے سارے خزانے اٹھ کے جب ادھر آئے تو سراقہ نے فوراً کنگن اٹھا لیے۔ حضرت عمر نے کہا ابھی تو مال تقسیم ہی نہیں ہوا، کہا یہ میرے ہیں۔ کہا کیسے تمہارے؟ کہا حضور دے کر گئے ہیں۔ کہا گواہ پیش کرو۔ کہا یہ گواہ ہیں۔ نحن امت امیون، بے پڑھے لوگ ہیں ہم تو بھائی۔ فتح اور شکست کا تعلق پڑھا لکھا ہونے سے نہیں ہے، فتح کا تعلق پڑھا لکھا ہونے سے نہیں ہے، فتح کا تعلق سائنس سے نہیں ہے، فتح کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، فتح کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، فتح کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، فتح کا تعلق توکل کے ساتھ ہے، فتح کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ یقین کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی ہے نا، آپ اٹھا کے چل پڑیں، اللہ آپ کو فتح دے دے گا۔ یہ ہمارے عرب حکمران بیچارے باوجود اس کے کہ پڑوسی ہیں، لیکن احساس مر چکا ہے، ٹیکنالوجی سے متاثر ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، زمین کے جھوٹے خداؤں سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ امتی بن کر جئیں تاکہ امت میں سے اٹھائے جائیں۔ اور امتی بن کر جینے کا مطلب یہ ہے کہ امت کا احساس پیدا کریں۔ صرف غزہ نہیں، کہیں بھی کسی مسلمان پر پریشانی ہے، ہمیں پریشانی ہونی چاہیے۔ ہم امتی ہیں، ہم سندھی نہیں، پنجابی، سرائکی، بلوچی، بروہی نہیں، پٹھان نہیں ہیں، ہم افریقی اور ایشین نہیں ہیں، ہم تو امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ امتی بن کر جئیں گے تو امتی بن کے اٹھیں گے۔ زبان، قوم، علاقے، قبیلے کی نسبتیں لے کر مریں گے تو قبیلوں میں اٹھائے جائیں گے، حضور کے جھنڈے کے نیچے نہیں کھڑے کیے جائیں گے۔ اس بات کا ہم اپنے آپ کے اندر، اپنی عورتوں میں، اپنے بچوں میں، ہر مسلمان میں احساس پیدا کریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ فلسطین کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے، مسلم کی کیا قیمت ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں۔ آپ کے بچوں کو نہیں پتہ، آپ کے بچے شاہ رخ خان کو جانتے ہوں گے، سلمان خان کو جانتے ہوں گے، عمران اور عامر خان کو جانتے ہوں گے، آپ کے بچے خالد بن ولید کو نہیں جانتے ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں جانتے ہوں گے، زرار بن ازور کو نہیں جانتے ہوں گے، خولہ بنت ازور کو نہیں جانتے ہوں گے، ابو رافع عمیرہ ابن الطائی ان کو نہیں جانتے ہوں گے، فضل بن عباس کو نہیں جانتے ہوں گے، زبیر بن عوام کو نہیں جانتے، طلحہ بن عبید اللہ کو نہیں جانتے، سعد بن ابی وقاص کو نہیں جانتے۔ اپنے بچے میں یہ احساس پیدا کریں، ہم مسلم ہیں، ہم امتی ہیں۔
اسکول پڑھانا ہے بے شک پڑھائیں، لیکن ان کو یہ فیڈ دیں، یہ فیڈ دیں، یہ گھٹی دیں، ہم امتی ہیں، سارے مسلمان ہمارے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا پاکستان ہمارا، ہم پاکستان کے، کہتے ہیں نا، ہر بچے بچے کے دل میں یہ پیدا کریں، ساری امت ہماری، ہم ساری امت کے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے ہم سب کے سارے ہمارے۔ اپنی عورتوں کو بتائیں کہ فلسطین میں کیا قیامت برپا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ فلسطین میں کیا قیامت برپا ہے، غزہ میں کیا قیامت برپا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ آپ کے بچے پھر آپ سے پیپسی کا مطالبہ نہ کریں، کوکا کولا کا مطالبہ نہ کریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو یہ بتاتے نہیں بتاتے ہیں، ان کے گھر نہیں جانا ہم نے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں؟ حالانکہ یہ بتانا ٹھیک نہیں ہے بھئی، آپ کی ان سے انبن ہے تو اپنے بچوں کو قطع رحمی کے گناہ میں کیوں شریک کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ یہودی ہیں، ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے نبی کے بھی دشمن ہیں، یہ امت مسلمہ کے بھی دشمن ہیں، یہ نہیں بتاتے۔ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، یہ سب ہمارے دشمن ہیں، یہ سب اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو ایک ہی بم پھینک کر ساری دنیا سے چن چن کے مسلمانوں کو ختم کر دیں، اگر ان کا بس چلے تو۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا پرایا کون ہے، ہمارا اپنا کون ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں پڑے ہوئے مسکین روٹی کے ٹکڑے کو ترسنے والے ہمارے اپنے ہیں، اور یورپ کی پھسلتی سڑکوں پہ عیاشیاں کرنے والے ہمارے اپنے نہیں ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ اور ادھر ہمارے مسلمان تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، آپ کو کیا پتہ امریکہ کا کتنا اچھا نظام ہے، آپ کو کیا پتہ یورپ میں کتنا اچھا عدل و انصاف ہے، آپ کو کیا پتہ یورپ کے ہسپتالوں میں کتنی آسانیاں ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ساری دنیا کے کافر حاتم طائی جیسے سخی ہوں، ساری دنیا کے کافر کیسے سخی ہوں؟ حاتم طائی جیسے سخی ہوں، اور ایک مسلمان جو شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، بخیل بھی ہے، ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، خدائے پاک کی قسم یہ مسلمان ان سارے حاتم طائیوں سے زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے، اس لیے کہ مسلم ہے۔ ایک مسلمان ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں یورپ کی، یورپ کے لوگوں کی اور یورپ کی خوش اخلاقی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ساری دنیا بھی حاتم طائی بن جائے، ہمارے چرسی کو نہیں پہنچ سکتی، ہمارے ہیرونچی کو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر میں کلمے کا بیج ہے جس سے اس کی دل کی زمین بنجر ہے۔ مسلم مسلم ہے، مسلم کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی۔ اللہ، اس لیے بھائیو ہم امت بننے کی نیت کریں،
ہمارے نبی کا ارشاد ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پہ رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ حدیث آج کے دن کے لیے ہے۔ آج ہم رحم کریں تو اللہ ہم پہ رحم کرے گا، اور ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق رحم کر سکتا ہے۔ حکومت اپنے اختیارات کے لحاظ سے رحم کر سکتی ہے، عوام اپنے اختیارات سے رحم کر سکتی ہے، غریب اپنے اختیارات سے رحم کر سکتا ہے، امیر اپنے اختیارات سے رحم کر سکتا ہے۔ پیاسے کتے کو فاحشہ نے پانی پلایا، جنت مل گئی۔ حضور کی امت پہ جو رحم کھائے گا اللہ اس سے کتنا خوش ہوگا۔ اس لیے اپنی دعائیں بڑھائیں، اپنی زندگی میں تقویٰ لائیں، اپنی دعا میں قوت پیدا کریں۔ دشمن کے مقابلے میں تلوار کو تیز کیا جاتا ہے نا۔ ہاں جی، آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، سو تو نہیں رہے؟ دشمن کے مقابلے میں جب جایا جاتا ہے تلوار کو کیا کیا جاتا ہے؟ جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو چھری کو کیا کیا جاتا ہے؟ تو اس وقت آپ اہل غزہ، اہل فلسطین، مسجد اقصیٰ کے پڑوسیوں کی مدد دعا کے ذریعے سے تو کر سکتے ہیں نا، تو اپنی دعا کی چھری کو تیز تو کریں نا۔ آپ داڑھی بھی منڈائیں گے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آپ نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ گانے بھی سنیں گے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ فلمیں بھی دیکھیں گے، ڈرامے بھی دیکھیں گے، ناچ گانوں کی محفلوں میں بھی شرکت کریں گے، غیبت بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، اوروں کی بے عزتیاں بھی کریں گے، اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ کیسے قبول ہوں گی بھائی؟ اپنی چھری کو تیز کریں، اپنی دعا کو قوت دیں، اپنی دعا کو قوت دیں۔ کیسے؟ تقویٰ کے ذریعے سے، گناہوں سے باز آ کر، گناہوں سے دور ہو کر، گناہوں سے توبہ تائب ہو کر، اور اپنے پیٹ میں حلال ڈال کر اپنی دعا کو ایسا بنائیں، ایسا بنائیں، ایسا بنائیں، ایسا بنائیں، ایسا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ منظر جو بدر میں اس نے قائم کیا تھا، وہ منظر جو حنین میں اللہ نے قائم کیا تھا، وہ منظر جو غزوہ احزاب میں اللہ نے قائم کیا تھا، خدا وہ منظر غزہ میں آج بھی قائم کر دے، ساری دنیا میں قائم کر دے۔ اپنی چھری تیز کریں، یعنی اپنی دعا کو طاقتور بنائیں، حلال کھا کر، تقویٰ اختیار کر کے، نگاہوں کو نیچے رکھ کر، زبان کو کنٹرول کر کے، نمازوں کو اہتمام کر کے، سر سے لے کے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین ہو کر اپنی تلوار کو تیز کریں، اور آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اس تلوار کو چلائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایک واقعہ سنایا ہے، اور اس واقعے سے بڑی تسلی ملتی ہے۔ اس واقعے سے جو آج امت مسلمہ کی بے بسی ہے، ایسے حال میں بڑی تسلی ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھی غریب عورت تھی، وہ ایک پیسے والے کے پاس کے قریب رہتی تھی۔ اس کا مکان بالکل کچا سا تھا، اس کا بہت بڑا عالی شان مکان تھا۔ تو وہ گئی کہیں سفر میں، رشتہ داروں کے پاس گئی یا کہاں گئی، سفر میں گئی۔ اس زمانے کے پیدل سفر، لمبے سفر، زیادہ عرصہ، واپس آئی تو مکان ہے ہی نہیں۔ ارے تیرا مکان کہاں چلا گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس پیسے والے طاقتور آدمی کو اس کے چیلے چماٹوں نے کہا کہ آپ کے عالی شان مکان کے پاس یہ چھپر اچھا نہیں لگتا، گندا سا مکان اچھا نہیں لگتا۔
ان کا ٹھیک ہے، گرا دو، اسے شامل کر دو، گرا دو، اسے شامل کر دو۔ بڑھیا کیا بگاڑے گی ہمارا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ بولو تو صحیح نا، بڑھیا کیا بگاڑے گی؟ ہائے ہائے، بڑھیا کیا کر لے گی؟ روئے گی، چیخے گی، اور کیا کرے گی؟ جب وہ واپس آئی اور اسے مکان ڈھا ہوا نظر آیا تو وہ بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا اللہ، میں تو یہاں نہیں تھی اس لیے میرا مکان گرا دیا، تو یہیں تھا، تو نے کیوں گرنے دیا اس کو؟ اور یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کیا، اے اللہ، اتہزأ بالدعاء وتزدریہ، اتہزأ بالدعاء وتزدریہ، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کو ہلکا جانتے ہو؟ سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء، رات کے، آدھی رات کے چلائے ہوئے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، دیر لگتی ہے لیکن لگتے پورے نشانے پر ہیں، یہ ایک عرب شاعر نے کہا ہے۔ سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء، رات کے چلائے ہوئے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، دیر لگتی ہے تھوڑی سی لیکن جاتے پورے نشانے پر ہیں۔ اس نے رونا شروع کیا، اے میرے رب، میں نہیں تھی، تو تھا نا۔ ایسی اس کی آہ لگی کہ اس طاقتور کا عالی شان گھر اس سمیت زمین میں دھس گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ واقعہ سنا کہ ہماری معلومات میں اضافہ نہیں کیا بلکہ حوصلہ دیا ہے، تمہارا دشمن چاہے کتنا طاقتور ہو، اپنی دعا کی قوت بڑھاؤ، دعا کے سامنے بڑے سے بڑا طاقتور نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم دعا کے ذریعے سے تو مدد کر سکتے ہیں نا، آدھی رات کو اٹھ کے رو تو سکتے ہیں نا، آدھی رات کو اٹھ کے اللہ پاک کو پکار تو سکتے ہیں نا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب، آج تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے، تو اس کی مدد کر۔ آخری واقعہ سن لیجئے پھر دعا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اہل روم نے سوچا، چونکہ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے سوچا کہ نبی تو چلا گیا تو مدد تو نبی کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا چونکہ نبی جا چکا، آسمان کی مدد جا چکی، لہٰذا اب ایک ہی حملے کے ساتھ ان کو ختم کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ روم نے 1,00,000 کا لشکر بھیجا۔ ہمارے نبی کو پتہ چل گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ روم نے 1,00,000 لشکر بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ایک لشکر بنایا 8,000 کا۔ کتنے ہزار کا؟ 8,000 کا۔ کتنوں سے لڑنے کے لیے؟ 1,00,000 سے، 8,000 کا لشکر۔ اب یہ لشکر چلا، چلتے چلتے راستے میں کہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا جاتا ہے تو ضروریات کے لیے پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، کوئی سوتا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی پیتا ہے، کوئی لیٹتا ہے، کوئی جانور چرانے چلا جاتا ہے، کوئی جانور کو پانی پلانے چلا جاتا ہے، تو یہی ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ جو 1,00,000 کا لشکر چلا تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں آ کر وہ ہم سے ٹکرا لے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اندھیرا، اچھا اس زمانے میں لائٹیں بھی نہیں تھیں، اندھیرا آسمان کے نیچے صحرا میں اندھیرا ہی اندھیرا، دن کو تو دور سے آتے ہوئے لشکر
کا پتہ چلتا ہے کہ غبار اڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اب اندھیرے میں تو غبار بھی نظر نہیں آتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کھا رہے تھے، کوئی جانور چلا رہے تھے، کوئی کہیں، اس حال میں غافل تھے، پتہ بھی نہیں تھا ہمیں۔ اچانک اتنا شور مچا کہ ہم نے سمجھا قیامت آ گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا قیامت آ گئی ہے۔ 1,00,000 آدمیوں کا شور، کتنا شور ہوگا؟ آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، سارے نہ کہیں زور سے سبحان اللہ، تو بازار والا بھی اندر آ جائے گا کیا ہو رہا ہے اندر۔ میں نہیں کہہ رہا سبحان اللہ کہیں، وہ نعت خوان کہتے ہیں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو 1,00,000 نے جو ہلہ بول دیا، کہتے ہیں ہم نے سمجھا قیامت آ گئی۔ لیکن ہوش جو آیا اور ان کے گھوڑے نظر آئے اور ان کی چمکتی تلواریں نظر آئیں تو پتہ چلا کہ دشمن نے آ کے حملہ کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں جو ہاتھ میں آیا بس ہم کھڑے ہو گئے۔ کسی کے کچھ ہاتھ میں آیا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، کسی کو اپنی سواری ہاتھ آئی، کسی کو سواری ہاتھ میں نہیں آئی۔ تو کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، ہاتھ پاؤں تو ہم مارتے رہے، لیکن ہم یہ یقین کرتے تھے کہ ہم سب کی قبریں آج اسی میدان میں بننی ہیں۔ دشمن اتنا زوراور تھا، اس کا حملہ اتنا زوراور تھا، اور ہم بالکل غافل تھے، اس لیے ہم نے یقین کر لیا تھا کہ ہم سب کی قبریں یہیں بننی ہیں۔ لیکن ہاتھ پاؤں تو مارتا ہے نا آدمی۔ اور حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری مثال اور ان کی مثال ایسی تھی جیسے کالے بیل پر سفید نقطہ ہو۔ وہ کالا بیل تھے، ہم ان کے مقابلے میں سفید نقطہ تھے۔ اتنا بڑا فرق تھا ہماری تعداد کا۔ لیکن بس ہاتھ پاؤں مارتے رہے، کرتے 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 دوپہر ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں عام معمول تھا صحابہ کا کہ جب میدان جنگ میں اترتے تھے تو عرب کو اللہ نے بہت قادر الکلام بنایا ہوتا ہے، ان کو بولنا بہت اچھا آتا ہے، عرب کہتے ہیں بولنے والے کو۔ جب وہ میدان میں نکلتے تھے نا تو اشعار پڑھتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، ان اشعار سے اپنے آپ کو بھی حوصلہ دیتے تھے اور ساتھیوں کو بھی حوصلہ دیتے تھے۔ یہ عام صحابہ کا معمول تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن شعر ویر کچھ یاد نہیں رہا، ایسے ہوش حواس اڑ گئے تھے، ایسا عجیب و غریب حملہ ہوا تھا کہ ہمارے حواس ہی اڑے ہوئے تھے، ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، الفاظ ہی گم ہو گئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک دعا ہماری زبان پہ جاری تھی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد کے رب، محمد کی امت پریشان ہے، ان کی مدد کر۔ کہتے ہیں یہ دعا بس ہم یہ دعا چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہیں اور اپنا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور لیکن حالات بتا رہے تھے کہ ہم سب نے یہیں دفن ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لڑتے لڑتے دوپہر کا وقت تھا، اچانک میری نظر اوپر جو اٹھی، گرمی بھی تھی، اوپر جو نظر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے آسمان پھٹا اور آسمان سے گھوڑ سواروں کی ایک جماعت اتر رہی ہے۔ ان گھوڑ سواروں کے آگے ایک اور گھوڑے سوار ہے جس کے سر پہ سفید امامہ ہے، اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا نیزہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا امت محمد قد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ اور کہتے ہیں بس یہ آواز آتے ہی ایک دم میدان کی کایا پلٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ دیا اور دشمن کو شکست بھی دی اور قتل بھی کروا دیا۔ تو اللہ کے سامنے روئیں، یا امت یا رب محمد انصر امت محمد۔ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائے۔
اور اپنے آپ کو امتی سمجھیں، مسلم سمجھیں۔ قوم، صوبہ، زبان، قبیلہ، اپنی نسبت اس کے ساتھ نہ رکھیں، اپنی نسبت اپنے نبی کے ساتھ رکھیں، اور جو نبی سے جڑا ہوا ہے وہ ہمارا ہے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، ساری امت مسلمہ پہ رحم کھائیں گے نا؟ امتی بن کے زندگی گزاریں گے نا؟ امتی بن کے زندگی گزاریں گے نا؟ ایک جسم بن کر زندگی گزارنی ہے، ہر ایک کا احساس کرنا ہے۔ اہل فلسطین پر اس وقت حالات ہیں، ان کا احساس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، نصرت کرے، حفاظت کرے، اور اہل پاکستان پہ بھی رحم کریں کہ ان کا دین کی حال سے کتنا برا حال ہے۔ 95% نماز ہی نہیں پڑھتے، 99% داڑیاں منڈاتے ہیں، 90% عورتیں پردہ ہی نہیں کرتیں، لاکھوں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سرکار کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان پہ رحم کھائیں۔ جو مسجد میں نہیں آتے ان کو مسجد میں لائیں، جو دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کریں، جو اللہ سے نا آشنا ہیں ان کو اللہ کی طرف لائیں، اپنے نبی کی طرف لائیں۔ یہ امت پہ رحم ہے۔ ایک بچہ ہے جسے بخار چڑھ گیا ہے، ماں اس کے لیے بھی پریشان ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے اسکول نہیں جاتا، سمجھا سمجھا کے تھک گئے، اسکول نہیں جاتا، ماں اس کے لیے بھی پریشان ہوتی ہے۔ ہمیں ساری امت کے لیے پریشان ہونا ہے، ساری امت کا دل میں درد لینا ہے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ ہے ایک امتی کی زندگی۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ، ان سے عرب ملنے آتے تھے تو عرب ملنے آتے تھے تو پوچھتے تھے شیخ کیف الحال، کیا حال ہے؟ تو فرماتے تھے حال المسلم کا حال الاسلام، مسلمان کا حال کیا پوچھتے ہو، جو اسلام کا حال ہے وہی مسلمان کا حال ہے۔ جو کاروبار کا حال ہے وہی بزنس مین کا حال ہے۔ اگر اس کی دکان ٹھیک چل رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی دکان صحیح نہیں چل رہی تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساری دنیا کا درد، سارے مسلمانوں کی فکر، سارے مسلمانوں پہ رحم، سارے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں ہمیں مانگنی ہیں۔ اور خاص طور پر اس وقت ہمیں اپنی دعاؤں کو طاقتور بنا کے ہمیں اہل فلسطین کے لیے دعاؤں کے تیر چلانے ہیں۔ سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء، رات کے چلائے ہوئے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ لگتے پورے نشانے پر ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مظلوم جب اللہ کو پکارتا ہے، جب یہ فلسطین کے لوگ اپنے بچوں کے ٹکڑے لے کر یوں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مظلوم پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ، میرے بندے تیری مدد کرنا مجھ پر فرض ہو چکا ہے، دیر ہو سکتی ہے لیکن تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تیری مدد مجھ پہ فرض ہو گئی ہے۔ لَأَنصُرَنَّكَ، تیری مدد مجھ پہ فرض ہو گئی ہے، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، دیر ہو سکتی ہے۔ تو ہم
اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی دعا کی قوت کو استعمال کر کے ہم امت مسلمہ کی مدد کریں گے انشاءاللہ، اور امت بن کے جئیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو اپنوں اور پرایوں سے آشنا کریں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے نا کہ اپنے کون ہیں پرائے کون ہیں، کہ بھئی بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ اپنی عورتوں کو بتائیں کہ اپنے کون ہیں پرائے کون ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ آپ کی اگلی نسل بھی امت پنے کے جذبات کے ساتھ جیے۔ ایسے نہ ہو کہ یہ زمانے کے ساتھ جئیں اور کہیں کہ سارے اپنے، جیسے ہمارے ملک کے ایوان میں ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ بھئی تمہارے پاس ایک قبلہ ہے نا، تو یہ ان کو دے دو نا، تمہارے پاس ایک قبلہ ہے تو صحیح، دوسرے کا کیا کرو گے، یہ ان کو دے دو۔ یہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کا حال ہے۔ کوئی اس سے پوچھے، اس سے خود سے پوچھے، تمہارا ایک گھر تو اسلام آباد میں، ایک لاہور میں، ایک کسی اور کو دے دو نا۔ تمہارے 2 بیٹے ہیں، ایک کسی اور کو دے دو۔ تمہاری 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیچ دو، کیا حال ہے، کیا ہے اس میں؟ 2 بازو ہیں، ایک کاٹ کے کسی کو دے دو جس کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی دعاؤں کی قوت کو بڑھائیں، اپنے اندر تقویٰ کی قوت پیدا کریں، اور اپنے بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، سب پہ امت پنے کے جذبات پیدا کریں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔